بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق ہیں، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ربیع غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی اولاد میں 2 بچیاں تھیں اور ان کی ایک وائف تھی جو بیوہ ہو گئی۔ چچا صاحب نے اپنے بھائی جو شہید تھے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اب بیوہ خاتون اپنی 2 بچیوں کو لے کر داد رسی کے لیے فریاد لے کر رحمت کونین کے دربار میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر اپنا دکھ سنایا، اپنی قسم پرسی بیان کی اور اپنے شوہر کی شہادت کے بعد کے حالات کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس طرح چچا صاحب بچیوں کو ان کا حق نہیں دے رہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات میراث نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے بیوہ کو یہ حق دیا کہ اس کا شوہر کی جائیداد میں اس کی وراثت میں حصہ ہے، بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ جو قرآن مجید نے وراثت کے اصول طے کیے اس کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے ان بچیوں کے چچا کو حکم دیا کہ ان کو ان کا سارا حصہ ادا کیا جائے۔ ان حصوں کے بعد جو بچے گا وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ملے گا۔ ایک تو قرآن مجید نے بیوہ خواتین کا یہ حق طے کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ غاصب ہو جاتے ہیں ان کو بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ آیات میراث کے بعد بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کسی نے اگر ایک بالش کسی کی زمین پر قبضہ کیا نا، قیامت کے دن اس کے سر پر ساری زمینوں کو لاد دیا جائے، اللہ توق ڈال دیا جائے گا۔ یعنی بیواؤں کو حق آپ نے وراثت کا جو دے دینا ہے۔ دوسری بات یہ تو تھا مالی حق۔ اب ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، کیا وہ تنہائی میں اب زندگی بسر کریں گی صرف اپنی بچیوں کے ساتھ، یا ان کا آگے نکاح ہونا چاہیے؟ اب دونوں طرح کی تعلیمات قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ ٹھیک۔ پہلے قرآن مجید نے ایک بات طے کی، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کس کی؟ خاندان کے افراد کی اور سوسائٹی کی۔ یہ سننے والے اپنی ڈیوٹی سمجھیں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ اگر کسی محلے میں کوئی بیوہ ہے تو صرف اس بیوہ کی ڈیوٹی نہیں ہے رشتہ ڈھونڈے یا اس کے ماں باپ کی، سوسائٹی کے تمام افراد کی قرآن نے ذمہ داری طے کر دی ہے کہ سب مل کر اس بیوہ کا گھر آباد کرے، اس طلاق یافتہ کا گھر آباد کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے ان کا سرے سے نکاح ہوا ہی نہیں، یا شوہر فوت ہو گیا یا وہ ڈائیورسڈ ہے، جو بھی بے نکاح ہے اس کے نکاح کی ذمہ داری چاہے وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اے لوگو تمہاری ہے کہ تم ان کے گھر آباد کرو۔ ٹھیک۔ قرآن مجید کی اس ایک آیت پر ہی اگر ہم لوگ عمل کرتے، ہماری سوسائٹی اس کے مطابق اپنی ذمہ داری فیل کرتی، تو جنید بھائی آج جو لاکھوں عورتیں پورے پاکستان میں بغیر نکاح کے جو انتہائی مشکل اور درد بھری زندگی گزار رہی ہیں، ان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ صحیح بات۔ اور بسا اوقات تو وہ اتنی مجبور ہو جاتی ہیں، میرے علم میں ہیں ایسے واقعات کہ وہ اپنے بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آخری حد تک چلی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ اس ذمہ داری کو فیل نہیں کرتے۔ اب وہ عورت جس کے بچے ہیں 3-4، ٹھیک ہے، اب وہ چاہتی ہے نہیں میں بچیوں کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ سوچتی ہے نا عورتیں کہ میری بچیاں ہیں، اب میں کسی مرد سے شادی کروں گی تو میری بچیوں کا اس مرد کے ساتھ معاملہ ممکن ہے خراب ہو جائے۔ صحیح بات۔ اس کے کئی خدشے اس کو اندر سے پریشان کرتے ہیں، وہ نکاح والی جسارت نہیں کرتی، دل ہوتا ہے ضرورت غیر محرم ہوں گی نا، میرا خیال ہے غیر محرم ہوں گی۔ نمبر 2 اس کا جی چاہتا ہے، فطرتی تقاضا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ بچیوں کے لیے بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان کرتی ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک عورت آ جائے گی، میرے داخل ہونے سے قبل ایک عورت آ جائے گی، تو میں پوچھوں گا آپ کون ہیں، تو عرض کرے گی کہ میں وہ عورت ہوں
جس نے اپنی بچیوں کے لیے یا اپنی اولاد چھوٹی تھی، بچیاں تھی، بچے تھے، دوسری شادی نہیں کی، ان کے لیے وقف کر دی اپنی زندگی، تو سرکار کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کو ساتھ لے کر جنت، اللہ اللہ اللہ، یعنی ایسی عورت کو آپ نے بشارت دی ہے جو اگر قربانی دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوسائٹی کی اب ذمہ داری نہیں رہی. سب سے پہلی ذمہ داری ہے قریبی رشتہ داروں کی، کیونکہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ وہ ان اقربین جو رشتہ دار ہیں وہ اس عورت کی حاجات پوری کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بچوں کی جو کفالت کریں، اور یہ صدقات میں سب سے افضل صدقہ ہے. بس اس ایک جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں. حضرت سراقہ بن مالک جاشم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے مجھے فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، آج میں تمہیں بتاتا ہوں روئے زمین میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے. سبحان اللہ. اس کی حضور کرم فرمائے. ارشاد فرمایا ابنۃ کلتی مردودۃ الیک، تیری وہ بیٹی جو واپس لوٹ کر آ گئی، وہ چاہے شوہر فوت ہو گیا یا اس کو ڈیورس ہو گئی، وہ واپس آ گئی. اب جو اس پر صدقہ کرو گے، یعنی اس پر جو خرچ کرو گے، اس کی ضروریات پوری کرو گے، اس کے بچوں کو پڑھاؤ گے، ان کو روٹی کھلاؤ گے، حضور نے فرمایا روئے زمین کے تمام صدقات میں یہ سب سے افضل صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کمال بات ہے. اور اس میں میرا خیال ہے علامہ صاحب ایک میسج بھی آ گیا کہ والدین کے انتقال کے بعد جو بھائی اپنی اس طرح کی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مت سوچیں کہ 4 بھائی ہیں، کسی کے بھی گھر پہ بیچاری کبھی وہ کہیں پڑی رہے کبھی کہیں پڑی رہے، آگے بڑھ کے تھام لیں، کیونکہ اس سے افضل ترین صدقہ ہی کوئی نہیں. اچھا احادیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے، جو بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بتائیے. جی ہاں قبلہ مفتی صاحب بات اسی طرف لے کر چلے گئے ہیں. احادیث طیبات کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ایک ایسا فرمان رحمت نشان ملتا ہے کہ جو بندہ بیوہ عورت کی خبر گیری کرتا ہے، اس کی داد رسی کرتا ہے، اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے مساعی کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اللہ اکبر. اور جو راوی ہیں صحابی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جو عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اور جو مستقل روزہ رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک بات کی ذرا وضاحت آپ کر دیجئے ساتھ ساتھ، سوال ایک میرے ذہن میں آ گیا. اگر فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شخص کسی بیوہ کی متعلقہ عورت کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمارے یہاں بڑی منفی نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، یا ایک منفی سوچ ہے اس کی. یہ سوچ پھر کوئی بہت سے اچھے کاموں کو بھی روک دیا کرتی ہے. جی بالکل، یہ ایک ہمارا معاشرتی المیہ ہے. اور لیکن میں اگر اس کو مطلب ایک ڈائیورژن دینا چاہوں تو بیوہ کی مدد کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے دروازے پر راشن پہنچا دیں. بیوہ کی مدد کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کریں، اس کے گھر بسائیں، اس کو معاشرے میں مطلب ایک معیوب نظروں سے جو دیکھا جاتا ہے وہ ٹیگ اس کے اوپر جو بیوہ ہونے کے لگ گیا وہ اس سے ہٹائیے، اس کو دوبارہ سے نکاح والی کر دیجئے. یعنی اگر آپ اپنا سکتے ہیں تو آپ اپنا لیں، ورنہ کسی سے اس کا نکاح کروا دیں. بالکل اچھی جگہ. بالکل ایسے. تو یہ بھی ایک اس کی معاونت اور مدد کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کو اس کے حال پر، اس کے مطلب خود کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا وہ خود سے کچھ کر سکتی ہے تو کرے، مطلب کوئی اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اور کوئی مطلب کہہ لیجئے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کو اس سے بیانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی خود سے فرد شخص جو ہے مطلب معاشرے کا اگر وہ بے نکاح ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی بیوہ سے شادی کر لوں. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی روشنی میں، سنت مطہرہ کی روشنی میں اگر ہم بات کریں، ہم عشق رسول کے آج بڑے دعوے دار بنتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو قواری ہیں. اور سب سے پہلے جو آپ کے حرم کی زینت بن رہی ہیں، کائنات کے مومنین کی پیاری ابو جان، وہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کی بیوہ ہیں. آپ کے 2 شوہر جو ہیں وہ پہلے سیدہ خدیجہ اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی جوانی کا وہ عین شباب کا جو وقت ہے کہ 25 سال سے لے کے 50 سال کی پیریڈ، وہ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزار رہے ہیں. کمال بات یہ ہے کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں، اتنی روشن مثالیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے سوچ وہ یہ کہ پہلی شادی جو کرنی ہے بچے کی وہ باقرہ ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، پیسے والے ہونے چاہیے. اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بات کر دے بچہ کہ میں کسی بیوہ سے متعلقہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں جی اس کے دماغ میں خلل ہو گیا، چیک کراؤ.
یہ سوچ ہو گئی نا، چیک کراؤ اس کو. جی جی بالکل ایسے ہی ماں باپ بہنیں بھائی سب جو ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو مطلب معاونت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے. حالانکہ وہ یہ سوچیں کہ جس گھر میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، خدا نخواستہ اس گھر میں بھی یہ ثانیہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی گھر میں بیائی ہوئی بیٹی بھی کسی حادثاتی طور پہ مطلب بیوہ ہو کے واپس گھر آ سکتی ہے. تو وہ کیا خود اس بات کی پھر کوشاں نہیں ہوتے؟ بہت صحیح بات ہے. ترجیحات جو ہے نا مطلب اس کا تعین درست نہیں رہا. ہم اگر مطلب اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کو، تو پھر ہمارے لیے رستے کھلیں گے. اور وہ رستے وہی ہیں کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کھلتے ہیں، اور پھر بشارتیں ہمارے جو ہے وہ دامن میں آخر گرتی ہیں اور ہماری دنیا کیا آخرت بھی سنورتی